بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ مِنَ الصَّغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ۔ جی دیکھیے اہل سنت والجماعت کا گناہوں کے بارے میں کتنا بہترین نظریہ ہے، وہ نظریہ یہاں بیان فرمایا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی اگر چاہیں گے تو معاف کر دیں گے۔ یہ قید ضروری، اگر چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، نہیں چاہیں گے تو معاف نہیں بھی کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قانون تو یہی بنایا ہے، زنا کرو گے تو سزا ملے گی، شراب پیو گے تو سزا ملے گی، لیکن اگر اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے گناہ کبیرہ کے بارے میں۔ اس کے برخلاف معتزلہ کیا نظریہ یہ ہے کہ نہ، جس نے گناہ کبیرہ کیا اس کو سزا مل کر رہے گی، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو معتزلہ کا نظریہ سمجھ میں آ گیا۔ اسی طرح گناہ صغیرہ کے بارے میں سمجھیے، گناہ صغیرہ کے بارے میں اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے گا تو پکڑ کر سکتا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی گناہ کبیرہ کے بارے میں اہل سنت یہ کہہ رہے تھے اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا، اور گناہ صغیرہ کے بارے میں اہل سنت یہ کہہ رہے اگر اللہ چاہے گا تو پکڑ بھی کر سکتا ہے۔ اب یہاں معتزلہ اس کا الٹا بول رہے ہیں۔ معتزلہ کہہ رہے کہ نہ، جو بڑے گناہ سے بچے گا اللہ تبارک و تعالی چھوٹے گناہ پر اس کی کبھی پکڑ نہیں کرے گا، یعنی اللہ پر ضروری ہے۔ نعوذ باللہ، ان کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بڑے گناہ سے بچتا ہو تو اب اللہ پر ضروری ہے کہ چھوٹے گناہ کی وجہ سے اس کی پکڑ نہ کرے۔ ہم کہتے چاہے بڑے گناہ سے بچتا ہو، اللہ چاہے تو چھوٹے گناہ پر بھی پکڑ کر سکتا ہے۔ تو باتیں سمجھ میں آ گئی اہل سنت والجماعت کی۔ آپ کہیں گے اس نظریے کا فائدہ کیا؟ اہل سنت نے جو نظریہ بیان کیا ہے اس کا تو نقصان بظاہر سمجھ میں آ رہا ہے، دلائل بعد میں دیتا ہوں، پہلے ایک بات سمجھیے، آپ کے دماغ میں سوال آئے گا کہ اہل سنت کہہ رہے گناہ کبیرہ کرنے والے کو بھی اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، تو اس کا فائدہ کیا؟ اس کا تو نقصان ہے کہ بندہ یہ سوچ کر بیٹھے گا چلو اللہ معاف کر دے گا اگر چاہے گا تو۔ اس کو سمجھیے، اہل سنت والجماعت کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو پیدا کیا ہے تو بندے کے اندر نہ تو مایوسی آنی چاہیے، نہ بندے کے اندر جرأت آنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں۔ کس کے معاملے میں؟ اللہ کے معاملے میں۔ اللہ کی ذات سے نہ بالکل مایوس ہو بندہ اور نہ بالکل جری ہو۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا تو وہ بالکل اس طرح مایوس بھی نہ ہو جائے، جیسے ان کے رشتہ دار ہے وہ مر گیا گناہ کبیرہ کر کے، تو اس طرح مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اگر اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، آپ اس کے لیے دعائیں کیجئے وغیرہ وغیرہ۔ اور گناہ صغیرہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ نہ، گناہ صغیرہ کر کے جری مت ہو جاؤ، ہو سکتا ہے اللہ پکڑ کر لے۔ تو اہل سنت والجماعت کی کتنی بہترین سوچ ہے کہ بندوں کو مایوسی سے بھی نکال رہے ہیں اور بندوں کو جری ہونے سے بھی بچایا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں درمیانی سوچ۔ اس کے برخلاف معتزلہ، تو معتزلہ مایوس کر رہے ہیں اور ایک طرف جری کر رہے ہیں بندوں کو، اس لیے سب سے بہترین بات اہل سنت والجماعت کی ہے۔ تو خلاصہ سمجھ میں آ گیا پورا کہ ہمارے یہاں گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا بغیر توبہ کے مر گیا ہو تب بھی اگر اللہ چاہے گا تو اس کو معاف کر دے گا، اور گناہ صغیرہ کرنے والے کی پکڑ اگر اللہ نے چاہا تو پکڑ بھی کر سکتا ہے۔ اب دلائل سنو۔ ہماری دلیل وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ صاف لفظوں میں فرما رہے ہیں کہ میرے بندو سنو، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، لیکن شرک کو کبھی معاف کروں گا نہیں۔ اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ کل میدان محشر میں جب اللہ حساب کے لیے بیٹھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر چاہے گا تو معاف، لیکن شرک کو کبھی معاف کرنے والا نہیں۔ اس لیے بندے کو شرک سے تو بچنا ضروری ہے، باقی جو گناہ ہے اس سے بچے، لیکن اگر اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے۔
گناہ صغیرہ پر اللہ پکڑ کرے گا، اس پر کیا دلیل ہے اہل سنت والجماعت کے پاس؟ بہت مشہور آیت ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے نامہ اعمال میں صغیرہ کبیرہ سارے گناہ لکھے گئے ہوں گے۔ کیوں لکھے گئے ہوں گے بھائی؟ پکڑ کرنے کے لیے، ورنہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر چھوڑ ہی دینا تھا بندے کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو بھی محفوظ کروائے گا۔ کیوں؟ پکڑ کرنے کے لیے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ گناہ صغیرہ پر پکڑ ہو سکتی ہے۔ پوری بات سمجھ میں آ گئی؟ معتزلہ کی دلیل سمجھو۔ معتزلہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ پر پکڑ نہیں کرے گا، یعنی اللہ چاہے گا تو چھوڑ دے گا، تو بندہ جری ہو جائے گا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ بندہ جری ہو جائے گا۔ اس کو معلوم ہے کہ بھائی زنا کرو، اگر اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے۔ تو آپ کی اس نظریے کی وجہ سے تو بندے جری ہو رہے ہیں۔ ان کی دلیل سمجھ میں آ گئی؟ کیا جواب دیں گے اس کو سمجھیں۔ ان کو جواب یہ دیں گے کہ ایک بادشاہ نے قانون بنایا کہ بھئی میری حکومت میں اگر کوئی چوری کرے گا تو ہم اس کا گلا کاٹ دیں گے یا اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہوا ایسا کہ 5-6 نے غلطی کی، 5-6 کی تو منڈی اڑا دی۔ چھٹا تھا، اس نے غلطی کی، بادشاہ کا موڈ تھا، اس نے معاف کر دیا۔ 7ویں نمبر والا یہ سوچ کر کہ چلو 6 نمبر والے کو تو بادشاہ سلامت نے چھوڑ دیا ہے، میں بھی زنا کرتا ہوں یا میں بھی چوری کرتا ہوں تو بادشاہ سلامت مجھے بھی چھوڑ دیں گے۔ ہے کوئی عقل مند ایسا؟ وہ کس کی طرف دیکھے گا؟ پہلے 5 کی طرف دیکھے گا کہ 6 کو دیکھے گا؟ بھائی پہلے 5 کی طرف دیکھے گا نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے 5 کو قانوناً کاٹا ہے اور 6 کو تو اس نے اپنے مڑ پر چھوڑ دیا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قانون تو یہ ہے کہ اللہ پکڑے گا، لیکن اگر اللہ نے چاہا تو معاف کر دے گا۔ تو کون سا بندہ ایسا ہے کہ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر اللہ کی مشیت پر چلے؟ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ ہم نے جو بات کہی ہے وہ معتزلہ سمجھے نہیں۔ تو پوری بات سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ صغیرہ اگر کوئی بڑا گناہ سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر ضروری ہے کہ وہ کیا کرے، اس پر اس کی پکڑ نہ کرے۔ وہ آیت پیش کرتے ہیں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ اللہ خود فرما رہے ہیں اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے سارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ جب اللہ نے کہا ہے تو اللہ کو معاف کرنا چاہیے۔ ہم جواب دیں گے کہ بھائی آپ نے جو بات کی ہے نا وہ بات صحیح نہیں کی۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اللہ پر ضروری ہے کہ اللہ اس کو سزا نہ دے۔ یہ آپ کون ہوتے ہیں؟ اس آیت کا صحیح مطلب یہ ہے اگر اللہ نے چاہا تو تمہارے بڑے گناہ سے بچنے کی وجہ سے اللہ تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ پر ضروری ہے کہ ان کو سزا نہ دے۔ اس لیے آپ خدا مت بن جائیے، آپ چھوٹے بن کر بندے بن کر سوچئے۔ تو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اہل سنت والجماعت اللہ کتنا پیارا نظریہ ہے کہ انسانوں کو بندہ بنا رہے، اللہ کا بندہ صحیح معنی میں کہ اللہ کے سامنے اللہ سے اس طرح ڈرو، چھوٹا گناہ کر کے بھی اور بڑا گناہ کر کے بھی مایوس مت ہو جاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال یہ اہل سنت والجماعت کا گناہ کے بارے میں اتنا بہترین نظریہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ درمیانی سوچ پر چلائے۔ یہ اہل سنت والجماعت کی درمیانی سوچ ہے۔ درمیانی سوچ جہاں رہتی ہے نا، اس لیے حضور نے فرمایا خیر الامور اوساطها، امور میں سب سے بہترین چیز درمیانی ہے۔ تو درمیانی سوچ جو ہوتی ہے وہ انسان کو ہمیشہ کامیاب بناتی ہے۔